تو آیت اللہ محسن حکیم نے ایک مرتبہ اپنے درس کے اندر یہ بات بیان کی کہ ایک میرے دوست تھے، اور اتنے ہماری قریبی دوستی ہو گئی تھی، اتنے جگری ہو گئے تھے کہ ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے کسی کا بھی پہلے انتقال ہوگا، وہ اگلے کے خواب میں آئے گا اور بتائے گا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اوپر اتنا بلیو ہو کہ انسان پھر یہ کہے کہ وہ دنیا میں جانا ہے تو زندہ رہنا ہے، تم ہم سے کنیکشن قائم کرو گے اور ہمیں بتاؤ گے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں کام آنے والی ہے، تو ہم اس کے طرف زیادہ توجہ دیں۔ کچھ لوگ اپنی آخرت کے بارے میں اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، جس طریقے سے کبھی کبھار بھیجا جاتا ہے بیٹے کو امریکہ، بھیجا جاتا ہے UK، آسٹریلیا، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بیٹا وہاں پر خبر دیتے رہنا، وہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، پریشانی تو نہیں ہے، ہمیں آگاہ کرتے رہنا۔ یا اسی طریقے سے لوگ ایران آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا بتائیے گا کہ ایران کے اندر کیا کیا چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں، ابھی موسم کیسا چل رہا ہے۔ تو جو جس جگہ کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے اس کے بارے میں سوالات کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے کہ بھائی وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپس میں طے کیا، اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا، اور جیسا طے کیا تھا اس کے مطابق ان کو امید تھی کہ اب اگلی ہی رات یہ میرے خواب میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا بیت رہی۔ کہتے ہیں پہلی رات جب میں نے اس ارادے کے ساتھ گزاری کہ اب رات میں مجھے خواب آنے والا ہے، رات گزر گئی لیکن خواب میں وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا شاید ابھی حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اگلی رات تک انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے، اگلی رات دوبارہ سوئے اور اسی خیال کے ساتھ۔ کبھی کبھار دیکھیں انسان کا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچ کر انسان سویا ہوتا ہے وہی خواب میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں آتے۔ انسان کتنا ہی طاقت لگا لے کہ مجھے خواب میں وہی منظر دکھائی دے، وہی میرا دوست دکھائی دے، لیکن وہ خواب دکھائی نہیں دیتا کیونکہ موقع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری رات بھی اسی طرح سے گزاری کہ خواب میں میرے دوست آ جائیں، رات گزر گئی، میرے دوست نہیں آئے۔ تیسری رات گزاری، چوتھی رات گزاری، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، تقریباً 1 سال کے بعد جب میرا کوئی خیال نہیں تھا اس طرف کہ میرا دوست کے انتقال کو اب 1 سال گزر گیا ہے، اچانک 1 سال کے بعد وہ رات میں خواب میں میرے سامنے آئے۔ میں نے کہا کہ تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، ہم نے تو یہ طے کیا تھا جیسے تم اس دنیا میں جاؤ گے فوراً سے خواب میں آ کر بتاؤ گے کہ تم وہاں پر کیا ہو رہا ہے، تم نے 1 سال تک کیوں اتنا مجھے تڑپایا اور اتنی تاخیر سے کیوں آ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ بس کچھ نہ پوچھو، جب میرا انتقال ہوا اور میں بستر مرگ پر موجود تھا اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو ملک الموت نے مجھے کہا کہ تو اب یہ فیصلہ کر لے کہ تجھے یہودی ہو کر مرنا ہے یا نصرانی ہو کر مرنا ہے۔ اب ہمارے تو ہم سمجھ میں نہیں آئی بات، کیا مطلب؟ یہ جو اتنا بڑا عالم دین ہے، یہ مومن مسلمان ہے، اس سے ملک الموت کہہ رہا ہے کہ تجھے کس دین پر مرنا ہے، یہودیت پر مرنا ہے یا نصرانیت پر مرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، مجھے کیوں دین اسلام پر نہیں موت دی جا رہی؟ کیا کہ نہیں، ہم تجھے مسلمان کی حالت میں نہیں اٹھا سکتے، دین اسلام پر نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ تیرے اوپر حج واجب ہو گیا تھا اور تو مستطیع تھا، حج کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے حج جیسی عبادت کو انجام نہیں دیا ہے۔ اور حج کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا ہے تو پھر روایت یہ کہتی ہے کہ اس کی مرضی ہے، پھر چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ اس لیے ہم تو وہی کام کر رہے ہیں کہ جو شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب تو بتا دے کہ تجھے کون سے اسلام، کون سے دین پر مرنا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، اور اتنی دیر کے اندر معصومین بھی تشریف لائے۔ جب میرے سامنے معصومین موجود تھے میں نے ہر ایک سے بھیک مانگی کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، صحیح ہے غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دے، کوئی راستہ نکالے، کوئی شفاعت کر دیں، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں۔ یہاں تک کہ جب میرے اس رونے کو، میرے اس گریے کو بی بی نے سنا تو بی بی نے فرمایا اے ملک الموت، تھوڑا سا اسے وقت دے دو، تھوڑا سا اسے وقت دے دو، ابھی اسے تم لے کر جاؤ لیکن اسے عذاب میں مبتلا نہ کرو، اسے ایک جگہ پر رکھو، یعنی ایک گرفتاری کی حالت میں، یہ ابھی مجرم ہے لیکن اسے مجرم کو گرفتار کر کے رکھو، ابھی اسے سزا نہیں دو۔ اس سال جب ذی الحج میں حج واجب ہوگا تو میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا مہدی وہ حج کرنے کے لیے جائے گا اور اس کی نیابت میں حج انجام دے گا۔ اس لیے میں 1 سال بعد تمہاری خدمت میں آیا ہوں، کیونکہ جب ذی الحج کے مہینے میں امام مہدی نے میری نیابت میں حج کر لیا تو مجھ سے وہ گناہ معاف ہوا، اور پھر میری بخشش کا سامان ہوا کہ جس کے بعد اب مجھے یہ اجازت ملی ہے کہ میں تمہارے خواب میں آ سکوں۔ امام وہ ہیں کہ جو ہماری عبادتوں کا جبران کرتے ہیں، امام وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے شفاعت کا سبب فراہم کرتے ہیں۔ یا صاحب الزمان